بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حدید کا درس ہے اور پہلی مجلس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. دیکھیے لہو ہمارے یہاں الٹا پیش لکھتے ہیں، یہاں چھوٹا پیش لہو، تو یہاں مد ہے. لہو ملک السماوات نہیں بلکہ لہو مد کرنا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض، یہاں بھی وہی ہے لہو ملک، نکل لہو ملک، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. یہ 6 آیات ہیں، ایک مضمون ہے، اس لیے ہم نے یہاں تک تلاوت کر دی. پھر اس کے بعد جو ہے مضمون چلے گا دوسرا، آمنوا باللہ ورسولہ سے تو 10 آیات تک. تو اس طریقے سے قسمیں ہیں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. الحدید معنی کیا؟ لوہا. 25ویں آیت پر اس کا ذکر ہے، اس لیے نام رکھا گیا ہے. جیسے کہ بقرہ میں گائے کا ذکر ہے، لیکن یہ سورہ جو ہے گزشتہ ہم نے پڑھا تھا فسبح بسم ربک العظیم. تو یہ جو 6 آیات کی تلاوت کی اس کی شرح ہے، اس وجہ سے ہم نے اسے آخر میں رکھا تھا. یعنی ایک جوڑ ہے اس سورت کا گزشتہ سورت سے اور رحمان کی سورت سے، گویا کہ جیسے بہنیں ہیں. مضمون دیکھیے آپ، تو اتنا ہی بتایا ہم نے کہ عظیم میں اور اعلیٰ میں کیا فرق ہے، یہی بتایا. لیکن ابھی مزید سنیے گا کہ جسے ہم رکوع میں اور سجدہ میں پڑھتے ہیں تو معنی مفہوم بتلا دیا. اب دیکھیں سورہ کیسے شروع ہے، سبح ہے نا. نبی کو حکم ہوا کہ فسبح اسم ربک العظیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، ہم نے شروع کر دیا، مگر خبر دی جا رہی ہے سبح سبح للہ ما فی السماوات والارض. تسبیح کہی، تسبیح بولی کائنات میں ہر وہ جو موجود ہے کائنات میں. وہی تو ہے عزیز اور حکیم. تو اب جب اتنی آیات تسبیح کی ہوئی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تسبیح کے مطلب کیا. ایک چیز کیا مطلب تسبیح کا؟ ایک ساری کائنات نے، پھر کائنات میں کس نے تسبیح کی، یعنی کئی چیزیں اس میں ہمیں سمجھنا ہے. تو تسبیح کے مطلب سبحان کا مطلب کیا؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے. لیکن اس کا درجہ کیا؟ اسے سمجھنا ہے، اسے ماننا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، جو ہم نے ایمان میں بتایا تھا. تصدیق بالقلب،
اقرارم باللسان عملم بالجوارح. تو کئی لوگ مانتے ہیں، کسی سے بھی پوچھئے غیر مسلم سے، مانتا ہے اللہ کو، ایشور کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے گاڈ کہتا ہے، لیکن وہ منزہ ہے، پاک ہے. ماننے کے بعد اس پر یقین، اور یقین کے بعد اس کا اظہار جوارے سے، جیسے کہ نماز. اب دوسری بات، شروع سے لے کر یعنی پڑھی، تسبیح کہی، تو اب آپ جو ہے اس آیت کو نوٹ کریں، سورہ اسراء کی 44 نمبر والی آیت 44، اس کی شرح. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ پہلا فقرہ. دوسرا وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دو باتیں اس میں سمجھنا ہے، اس کے ساتھ اسے جوڑ لیجئے تاکہ جب آپ کہیں درس دیں تو اس آیت کے ساتھ یہ آیت. ہر کوئی چیز تسبیح پڑھتی ہے اپنے رب کی تعریف کی، لیکن آپ نہیں تفقہون. تو کئی چیزیں سمجھنا ہے. سب سے اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ یسبح اور سبح، سبح یعنی کہی، یسبح دو معنی ہوں گے، ابھی کہہ رہے ہیں، آئندہ کہتے رہیں گے، یہ یسبح کے معنی ہوتے ہیں. تو مطلب کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح، اس کی پاکی، اس کے اسم کی، اس کے نام کی، اس کے صفات کی پڑھتے رہے ہیں، آج بھی پڑھ رہے ہیں اور آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے. یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. بہت بڑی بات ہے. کون؟ کائنات میں جو ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سب پڑھ رہے ہیں تسبیح. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا وہ سمجھ رہے ہیں؟ ادراک و فہم ہے؟ کیا انسانوں میں ہے ادراک اور فہم؟ اگر انسان سمجھتا ہے عظیم کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے، تو یقیناً وہ ادراک و فہم سے پڑھ رہا ہے. اور اگر صرف یاد کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ حَدِيثَهُمْ، یہ تسبیحہم. تو کیا ہمارے پاس اس کا ترجمہ ہے؟ نہیں سمجھتے. نہیں سمجھنے کے لیے لا تفہمون آتا ہے نا، فہم. ہمارے پاس کوئی دوسرا ترجمہ ہے ہی نہیں، کیونکہ مخلوق خدا کی زبان ہے یہ، اور یہ اللہ کی زبان ہے. کیا مطلب؟ تفقہ اور تفہم بہت فرق ہے. آپ جانتے ہیں فقہ بہت مشہور ہے، باریک دقیق نقطے کو دیکھنا. تو تفقہ مطلب یہ نہیں تو تم نہیں سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر کوئی بکریاں پال رہا ہو تو اس کی بولی سمجھتا ہے. جب مالک آتا ہے تو بکری دوڑتی ہے، کائے کے لیے دوڑتی ہے؟ ہو سکتا پانی، ہو سکتا چارہ، وہ سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے کہ لا تفہمون، یہ نہیں فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ تفقہون، یعنی تم ان جانوروں کی بولی دقیق، باریکی اور حقیقت سے تم نہیں سمجھ سکتے، سمجھ جاتے ہیں کچھ. یہ تو ہمارے بارے میں ہے. اب رہا سوال، یہ جو کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تسبیح پڑھتی ہیں، تو کیا تسبیح رٹتی ہیں یا افہام و تدارک ہے، ادراک ہے ان میں؟ تو اس کے لیے آیات کی ضرورت نہیں. آپ کئی آیات پڑھ چکے ہیں. سورہ نمل میں جائیے، اس چوٹی کا مختصر سا لیکچر سنے ہوں گے، حدود کا لیکچر. بتائیے کہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جو ملک سبا کے وہاں سے ہو کر آیا تھا، سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا خطاب دیا تھا اس نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ثبت کر دیا کلام پاک میں، چوٹی کا خطاب بھی ثبت کر دیا. تو کیا وہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تسبیح؟ جو حیوانات اس قدر سمجھ سکتے ہیں وہ بھی ادراک و فہم سے تسبیح پڑھتے ہیں.
کاش تو اے بنی آدم، انسان، تم بھی افہام و تفہیم تدارک سے تسبیح پڑھو. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ساری کائنات میں ادراک فہم سے وہ تسبیح پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہمیں پڑھنا چاہیے. بہت عظیم چیز ہے، اور ہم نے آپ کو بتا دیا العظیم. البتہ اتنا خیال رکھیں اعلا نہ کہ اعلیٰ. دیکھیے یہ ایسے ہونٹ کھلنے چاہیے. الف با زبر اب، تو الف زبر عین آ تو مد کے لیے ہے. تو لیکن جو لوگ آج تک کہتے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں مشکلات ہیں ہماری زبان کے، لیکن کوشش کریں. مگر اب سنیے آگے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کس کے ساتھ آیا ہے؟ یہ تسبیح کے ساتھ آیا ہے. وہ زبردست ہے اور حکیم ہے. کیا مطلب؟ ساری کائنات تسبیح پڑھتی ہے کس کی؟ کسی شخصیت کی، کسی انسان کی نہیں، اس ذات کی جو عزیز ہے، یعنی غالب ہے، زبردست ہے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر وہاں سے کوئی فیصلہ نافذ ہو جائے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. بتائے کرنی چاہیے کہ نہیں تسبیح؟ مستحق ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی تسبیح کو جانیں، سمجھیں، اظہار کریں. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہی غالب ہے. وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے کوئی ٹال نہیں سکتا. تو اتنی بڑی عظیم ذات تو ہم پھر کس کی تسبیح کریں؟ اسی کی. باقی بہت سارے ہیں بڑے بڑے سپر پاور، یہ صفات ان میں نہیں ہیں. مگر اب سنیے حکیم. کیا مطلب حکیم کا؟ حکمتوں والا. تو اس کے ساتھ آپ جو ہیں سورہ بقرہ کی 269 والی آیت کو جو نوٹ کر لیں. حکمت ہے کیا؟ حکمت میں معنی کیا؟ حکمت کے فوائد کیا؟ اللہ کی صفت ہے. انسان کو بھی حکیم کہا جاتا ہے. لقمان حکیم کی تو آیات ثبت کر دی. تو کیا صرف اس لیے آیات ثبت کر دی کہ وہ جڑی بوٹیوں کے جاننے والے تھے؟ ہماری حکیم یعنی کیا؟ طبیب، ڈاکٹر نہیں. تسبیح جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، آپ غور کیجئے. تو حکیم، اب آیت کو آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ جسے چاہتا حکمت عطا کرتا ہے. کسے؟ جس نے اپنی عقل، فہم، ادراک کی کھڑکیاں بند نہیں کی ہیں اسے عطا کرتے ہیں. جس نے اپنے دروازے بند کر لیے اسے کہاں سے دیں گے؟ ضد، ہٹ دھرمی، تعصب، ایسے شخص کو حکمت نہیں ملتی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کی گئی ہے. اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حکمت کہتے کسے؟ حکمت بڑی بھلائی، بہت ساری. اللہ حکیم ہے. کیا مطلب؟ اس کے معنی کیا؟ اس کے فوائد کیا؟ معنی بتائیں لیکن پہلے فوائد بتاتے ہیں. حکمت وہ چیز ہے کہ آپ سرکار سے جو چیز حاصل نہیں کر سکتے وہ حکمت سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ حکمت. بھائی آپ حکومت کے پاس جائیں، یعنی حکومت اور حکمت، حکومت کے ساتھ جائیں گے تو آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے چکر لگانے پڑیں گے، لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا، وکیلوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن اگر آپ حکمت سے کام لے رہے ہیں تو چٹکی میں حل ہو جائے گا. یہ ہے وہ حکمت. تو کیا ہے حکمت؟ دیکھیے، اپنے جھگڑے، اپنے تنازعات کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کورٹ رکھا ہوا ہے، محکمہ رکھا ہوا ہے، لیکن حکمت کسے کہیں گے؟ حکمت وہ ہے کہ حق اور حقیقت، دو چیزیں ہیں، حق اور حقیقت. تو انسان کی گفتار اور انسان کا کردار
دیکھیں ہم یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات اور اس کا عمل کہیں گے تو سوچیں گے نماز روزہ زکوٰۃ، کردار میں سب آتا ہے، گفتار میں سب آتا ہے، حق اور حقیقت کے مطابق ہو۔ مطلب اب چلیے اس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام گفتار کا ہو، کردار کا ہو، صحیح وقت پر اور مناسب طریقے سے انجام دینے کی اس میں صلاحیت ہو، یہ ہے حکمت۔ اب اس میں سب آ گئے، آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں، سب آ گئے۔ تو حکمت یہ کوئی معمولی بات نہیں، حکمت تو یہ وہ حکیم ہے اللہ تبارک تعالی، اور یہ حکمت اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہم اس کی تسبیحات پڑھتے ہیں، کس کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اب یہ دیکھیے حکیم، قرآن کو بھی حکیم کہا گیا، اللہ کو بھی حکیم کہا گیا، تو کیا ہے قرآن حکیم؟ ہے نا، یہ حکمت کی باتیں بتاتا ہے، یہ حق اور حقیقت کے مطابق بات بتاتا ہے۔ دیکھیے ہم نہیں سمجھتے، یہ نظریات بتاتا ہے۔ میں ایک نام پیش کرتا ہوں، آپ اس کو تلفظ کا خیال رکھنا، وہ تو مورس فرانسیسی پروفیسر ہے، اور اب وہ مورس ہے مورس ہے، وہ آپ اصلاح کر لیں، وہ مورس اور بوکائلے کیا کہتا ہے، مانتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ایمان کی توفیق ہو یا نہ ہو، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اچھی طریقے سے مطالعہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جن نظریات کا ادراک ممکن ہے بہت بڑی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کائنات میں ایسی چیزیں ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ اب اس نے قرآن کے لیے حکیم کا لفظ استعمال کیا، کہتا ہے کہ قرآن حکیم کے نظریات کو ہم نے دیکھا کہ دونوں کو فٹ پایا، یہ وہ کہتا ہے۔ ہم دیکھیں کائنات میں ساری چیزوں کا تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، مگر جو چیزیں ہمارے یقین میں، علم یقین میں آ رہی ہیں تو اچھا۔ اب دیکھیے یہ جوڑ کیسا ہے، گزشتہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علم پھر عین الیقین ہے نا، یعنی کہ علم الیقین پھر عین الیقین، مشاہدہ پھر حق الیقین، مگر اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کیے دوں کہ علم بڑا یا حکمت بڑی؟ بھائی مکمل سمجھیں، علم کسے کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں کسی چیز کا جاننا، پھر یا تو یقینی ہو جیسے الحاکم التکاثر میں، یا تو مشاہدے والا ہو عین الیقین، یا پھر حق الیقین۔ اس کے درمیان میں ایک ہے عقل۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ ذہنی صلاحیت کو عقل کہتے ہیں۔ تو پہلے علم، چار عالم ہیں، کون سے بھی سائنٹسٹ ہو یا ڈگریاں جو ہیں، خالی ہم عالم کو ہی عالم سمجھتے نہیں، ہر ایک چیز کا علم، ڈاکٹر ہیں، چار عالم ہیں۔ مقدم کون رہے گا؟ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت دی، عقل۔ عقل سبوں کے پاس ہے، حکمت کا درجہ عقل کے بھی بعد ہے۔ تو علم، پھر ذہنی صلاحیت اور حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ خیر کثیر ہے۔ اب دیکھیے بڑی بڑی محنتیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں لوگ، مگر حکمت عملی ان میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ بھی ایک اس کا سبب ہے کہ آج ہماری امت مسلمہ پیچھے کیوں ہے۔ تو یہ ہے حکیم۔ اب دیکھیے دیکھیے عزیز کہاں پر آیا؟ بہت ساری جگہ پہ عزیز آتا ہے، بہت ساری جگہ پر حکیم آتا ہے، لیکن ہر ایک کا مقصد پس منظر مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ اس کی پاکی بیان کریں۔ لہو ملک السماوات والارض، کیوں نہ تسبیح کریں اس کی؟
سارے آسمان و زمین کی تسبیح سب کہتے ہیں اور اس کی ملک اسی کا ہے. کیا مطلب ملک؟ جو میرے درس میں رہ چکے ہیں جانتے ہیں. مالک، ہم اور آپ ہر ایک مالک ہیں اپنی اپنی گاڑیوں کے. دوسرا ہے ملک، یہاں کا بادشاہ بھی ہمارا مالک ہے نا. تو فرق ہے. تو بادشاہ کی جو بادشاہی ہے، سلطنت، وہ ہے ملک. تو کسی کی بادشاہت ہوگی ہے، مگر حقیقت میں زمین و آسمان کی کائنات کی بادشاہت کس کی ہے؟ لہو. تو اب تسبیح کس کی پڑھنا چاہے؟ اسی کی. اگر کسی کو بادشاہت عطا کی ہے تو اللہ کے عطا کردہ ہے. لہو ملک السماوات والارض. زمین پر، زمین کے نیچے، تحت الثری، فضا میں، آسمان کے اوپر، سب. کیونکہ دوسری جگہ فرمایا کہ وما تحت الثری وما بینہما. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. ہے کوئی کسی کے مجال کسی کو مارے؟ نہیں. جب تک اللہ کے یہاں سے ایجاد نہ ہو، کوئی نہ کسی کو مار سکتا ہے نہ کسی کو زندہ کر سکتا ہے. دیکھیے دنیا جو ہے رک گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زندگی ہے کیا. بھائی کتنے جراثیم ہیں دنیا میں، حرکت کرتے ہیں، کون ان میں جان ڈالتا ہے کسی کے مجال؟ کچھ نہیں کر سکتا. تو اتنی کائنات میں چیزیں ہیں، ان میں حرکت، زندگی وہی ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم تو دوائیاں ڈالتے ہیں. یہ دوائیاں کس نے بنائی؟ مارنے کا بھی حق، وہ جو اختیار ہے، کسی کو نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز میں جان ڈالنا، کسی کو جلائے رکھنا یعنی زندہ رکھنا، اور کسی کو موت دینا، وہ ہر چیز پر قدیر. کیا مطلب قدیر؟ وہ کسی چیز کا پابند نہیں، کسی قید کا پابند نہیں. ہم پابند ہیں. کس کے؟ مشیت کے. اللہ تعالیٰ نہ کسی مشیت کا پابند ہے نہ کسی قانون کا پابند ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. دیکھیں تسبیح آ گئی. وہو بکل شیء علیم. وہی اول، پہلا، وہی آخر، لاسٹ. وہی ظاہر، ظاہر جانتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ظاہر کو مشاہدہ، اور وہی مخفی، باطن. اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے. اب چونکہ وہاں وہ مخاطب ہیں اور یہاں غائب ہے تو سیٹ کر لیجئے گا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت الاول فلیس قبلک شیء. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ جب کوئی نہیں تھا تو تھا. اب یہاں ہم یوں کریں گے، جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، کیونکہ هو الاول ہے نا. یہ تو فرق آپ سمجھتے ہیں ہے. اول کا کیا مطلب؟ اول تو ہم میں بھی ہیں. آج کوئی پہلا آیا، کلاس میں فرسٹ کلاس ہوتا ہے، امیری میں فرسٹ کلاس. مگر انت الاول فلیس قبلک شیء، جس وقت کوئی نہیں تھا تو تھا. اور یہاں کیا نہیں تھا؟ وہ تھا. اچھا ہوا پہلے آیا، کیا مطلب ہوا؟ ہم آپ کو بتا چکے ہیں ایاک حسر، تیری ہی. تو یہاں وہی ہوا کے معنی ہوں گے. اب بعدک سنیے گا. وانت الآخر فلیس بعدک شیء. جب کوئی نہیں رہے گا تو رہے گا. ہوا؟ جب سور پھونکا جائے گا سب فنا ہو جائیں گے. کل من علیہا فان، فرشتے، انبیاء سب فان. تو رہے گا. تو جب کوئی نہیں رہے گا وہی رہے گا. اور سنیے گا وَأَنْتَ الظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ.
اس کو تھوڑی توجہ سے سنیں. تو ہی ظاہر ہے. ظاہر یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں مشاہدہ، دیکھ رہے ہیں ہم. تجھ سے اوپر کوئی ظاہر نہیں. کیا مطلب؟ اس کا ذرا مطلب غور سے سنیں. یہ تو آسان تھا. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، خوبصورت حسین مناظر کو، انسانوں کو، حیوانوں کو. خوبصورت ہوتے ہیں، کبھی کبھی گھوڑا بھی اتنا حسین ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے اس کا ترجمہ؟ تجھ سے کوئی بڑھ کر نہیں. جانتے ہیں آج بین الاقوامی طور پر کئی ایسے پوائنٹس بنائے گئے ہیں جو بہت خوبصورت حسین ہے. لوگ پیسہ خرچہ کر کے جاتے ہیں. بتلائیے، ایسے مناظر ہیں کہ آپ کے بچے خوش ہو جاتے ہیں. بس یہی دیکھا آپ نے، سب سے بڑا اللہ. یہ کہا جا رہا ہے فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، کیونکہ یہ مناظر کس نے بنائے؟ کس کی صنائی کاریگری؟ اس کی. وہ تو ڈیزائن بنائی لوگوں نے. تو ہر چیز میں وہ جلوہ گر ہے. کون؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. اسے بھی ذرا غور سے سنے گا. مخفی، تو ایسا مخفی ہے کہ تجھ سے برتر کوئی مخفی نہیں، یعنی چھپا ہوا نہیں. کیا مطلب؟ کئی چیزیں ہمارے یہاں مخفی ہیں. ہمارے جسم کے اندر کیا ہے؟ مخفی ہیں. تو آپ کو وہ بات یاد ہوگی، ایمان کے بارے میں نے بتایا تھا، تو یہ چیز سمجھ میں آئے گی آسانی سے. دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش فرشتے تھامے ہوئے ہیں، ہے نا، اور عرش کے ارد گرد بھی ہیں. اور پھر ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یاد ہوگا آپ کو؟ تو اس میں تھوڑی مدد ملے گی. ابھی بھی سمجھاتے ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یؤمنون بالغیب، فرشتوں پر غیب. فرشتے کس پر ایمان لاتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سامنے ہے نا. تو کس پر ایمان؟ کس پر؟ مخفی. تو ایسا انتل کیا ہے؟ باطن فلیس دونک شیء. عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت. عالم ناسوت جس میں اجسام ہے. عالم لاہوت کون سا ہے؟ اجسام نہیں جا سکتے. عالم ملکوت، عالم جبروت، دعا پڑھتے ہیں نا، جبروت والملکوت رکوع میں، سجدے میں. تو فرشتوں کو عالم جبروت کہاں دیکھا انہوں نے؟ بھئی عالم جب سدرۃ المنتہا کے بعد جاتے ہیں تو اجسام کا جانا بند، فرشتوں کا بھی بند. اب بتائے کہ فلیس دونک شیء، تجھ سے مخفی تر کوئی نہیں. تو فرشتے ایمان کس پر لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے. تو یہ ہے وہ دعا. کون سی دعا چاہیے؟ تسبیح. اصل میں اس کو تسبیح کہیں گے. تو پڑھیے تسبیح. ساری کائنات پڑھ رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنی دعا میں شامل کریں. تعریف بہت آسان ہے جی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا. کیا جاننے والا ہے؟ وہ تو ہمارے لیے تھا علم یقین اور علم مشاہدہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہم نے علم نہیں بیان کیا تھا. کلا سوف تعلمون، اس کو ذہن میں رکھیے گا جی. اللہ کی صفت ہے کیا؟ وہ بکل شیء علیم. اور کس جگہ پر ہے؟ صفات کا بیان ہو رہا ہے، پاکی کا. ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر ہو مخفی ہو. جس وقت اس چیز کا وجود نہیں تھا وہ جانتا ہے. تو کیا فرمایا؟ جس وقت کوئی نہیں تھا تو تھا. تو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ ہاں، جس چیز کا وجود نہیں تھا وہ جانتا ہے. علیم. ہم تو نہیں جانتے.
جس وقت کوئی نہیں رہے گا وہ جانتا ہے، آئندہ کیا ہوگا وہ جانتا ہے۔ یہ پاکی کس کی بیان کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر اس میں ذرا بھی پاکی بیان کرنے میں نقص ہوا تو اگر وہ جان بوجھ کر کر رہا ہے تو اللہ کی پاکی وہ صحیح بیان نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر ہم اس علیم کی صفت کے ساتھ کسی کو شریک کریں ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ کیسے آپ شریک کرتے ہیں؟ علیم سب سے بڑھ کر علیم ہے تو وہ ہے، یہ صفت کسی بندے کو نہیں دی جا سکتی۔ بندے کو کون سی صفت دی جائے گی؟ علم یقین، عین الیقین اور مشاہدہ کا علم ہے، اس سے بڑھ کر اور؟ اب آپ کبھی نہ پوچھیں، ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں کیا ہمارا درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے؟ آپ خود جواب دیں، خود فیصلہ کریں۔ کوئی بھی علیم نہیں ہے، ہمارا علم اور ہے۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ مسلمان، حدیث کیا ہے؟ کثرت سے درود شریف پڑھیے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ جی، پھر مسئلہ یہ تو کئی دفعے ہو چکا ہے، لیکن چونکہ اس کو مستحکم کرنا ہے کہ جب وہاں حاضر رہتے ہیں تو سنتے ہیں، اچھا بھائی علیم میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، سبحان اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پاکی بیان کریں، چاہے علم کی صفت ہو۔ ایک مومن آدمی اسے اس کا علم نہیں کہ اللہ کی صفت کیا ہے، سوال کرتے ہیں، تو یہ ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب مزید سنیے گا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، تلاوت تو ہو چکی ہے۔ وہی ذات ہے، اس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ پھر آگے دوسری چیزیں ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہاں سمجھنا ہے کہ 6 ایام کیا ہے، عرش کیا ہے۔ پہلے ہو چکا ہے، وہ بیان نہیں کرنا ہے۔ اس کے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ 2 دنوں میں زمین، 2 دنوں میں آسمان اور 2 دنوں میں وما بینہما، یہ سب جان چکے ہیں۔ آج یہ نہیں بیان کرنا ہے، آج کیا یہ سب جانتے ہیں۔ ذرا آپ غور کریں کہاں پر آیت آئی ہے، صفات 6 ایام، 6 دنوں میں۔ کیوں بھائی 6 دنوں میں کیوں؟ سورہ یاسین، آپ کو آیت یاد ہوگی، نوٹ کر لیں، 82۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ پھر یہ 6 دن کیا، یہ سمجھنا ہے آج۔ تو مطلب کیا، آپ درس میں لگے رہیں، ایک ہی درس میں تو سب نہیں ملے گا نا بھائی۔ 23 سال میں جو قرآن شریف نازل ہوا، ایک ہی درس میں کیسے؟ تخلیق، کیا تخلیق سورہ یاسین میں کہا جا رہا ہے کہ کن فیکن، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ 6 ایام۔ جی، ایک اور آیت نوٹ کر لیں، اعراف کی 54۔ الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، سنو، جیسے کہ لہو ما فی السماوات والارض سبح للہ، تخلیق اسی کا حق ہے، لیکن امر کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ تخلیق علیحدہ علیحدہ ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ تو تخلیقی بتدریج یعنی کیا؟ سسٹمیٹکلی۔ اچھا، اصل میں بتدریج یعنی سیڑھی پر چڑھتے رہو، سیڑھی۔ تو تخلیق بچے کی بتدریج بوند سے لے کر 7 مہینے یا 9 مہینے میں مکمل ہوتی ہے نا، یہ تخلیق بتدریج۔ زمین و آسمان جو کچھ 6 دنوں میں، کون سے 6 دن، اس سے بھی بحث نے، مگر وہ کون سی تخلیق ہے کہ کن فیکن۔ اللہ قرآن شریف دیکھو کیسا ہے، کن فیکن کیا ہے، وہ بھی تخلیق ہے۔ تو 2 قسم کی تخلیق ہوئی، تخلیقی جسے آپ نے ابھی کہا سسٹمیٹکلی بتدریج، دیکھیے کیسی تخلیق ہے۔ آگ کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 6 دنوں میں کیوں بنایا؟
کن فیکن کیوں نہیں ہے نا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہونا اچھی بات ہے، مگر لگے رہو. اب کسی کو کیا بتائیں؟ چلتے اور پھرتے درس میں لگے رہیے، قرآن سے جڑے رہیے. جی تو کن فیکون کیا ہے؟ امر. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. ایک لہجے میں، یہ تو لہجہ ہم کہہ رہے ہیں، ہو جا. بولو ہو گئی؟ ہو گئی نا؟ پانی کو حکم ہوا کہ پھٹ جاؤ. یہ کیا ہے؟ امر. الا لہ الامر. اب جب آپ قرآن میں پڑھیں گے تو کیسا لطف اندوز ہوں گے. تخلیق بتدریج، تخلیق کن فیکون، ورنہ ہر چیز کن فیکون نہیں ہے. اور کئی ایسی مثالیں کن فیکون. دیکھو برسات بتدریج تو ابھی ذکر آئے گا، فرشتے لگے ہوئے ہیں، موسم آ رہا ہے، تو یہ ہے تخلیق. خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اب دیکھیں آپ نے 6 دنوں میں کیوں؟ اب آپ تو نہیں پوچھیں گے بلکہ آپ جواب دے سکیں گے کہ 6 دنوں میں کیوں. اب سنیے گا. ثم استوى علی العرش. دیکھیے یہ استوا اللہ کے لیے ہے. نظم میں ہم نے معنی مفہوم بتائے تھے. کس کے لیے؟ جبریل امین کے لیے، مخلوق کے لیے. ثم استوى فدنا فتدلى، یاد ہوگا آپ کو. مگر یہ اللہ کی صفت ہے، ہم کیسے بیان کریں؟ ہم نہیں بیان کر سکتے. وہ تو مخلوق کی تھی، معنی دقیق بتلایا تھا. یہ اللہ کی صفت ہے. اچھا دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے نوازتا ہے. لوگ پوچھتے تھے استوا کیا ہے؟ بھائی استوا کے معنی ہم نے کیا کیے؟ ثم استوى الی السماء علی العرش، یعنی کسی نے کیا کہ پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر. مگر ہے کیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے. امام مالک کو جانتے ہوں گے، انہوں نے اس کے معنی بتایا کہ استوا معلوم، بس استوا اللہ تعالیٰ متمکن ہوئے یہ معلوم، کیفیت مجہول، کیسے نہیں جان سکتے. والسوال غلط، ایمان واجب. ساری دنیا لے لیا، یہ اللہ نے ان کو سعادت بخشی. آپ اللہ کی ذات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، مگر چونکہ آج آیا ہے. مگر ابھی سنیے. یعلم ما یلج فی الارض، یعلم نہ کہ یعلم. دیکھیں میرے ساتھ تجوید کی اصلاح کرتے جائیے. کیا؟ یعلم. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یعلم، الف زیادہ ہوا. یعلم ما یلج فی الارض. یلج زمین میں داخل ہوتا ہے. وما یخرج منہا، جو نکلتا ہے زمین سے، منہا یعنی. وما ينزل من السماء، آسمان سے جو اترتا ہے. وما يعرج فيها، جو زمین سے اوپر چڑھتا ہے. یہ تو سب آسان ہے. اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی رہو وہ تم جو کچھ کرتے ہو خوب دیکھتا ہے. اب یلیجو کا کیا مطلب؟ ترجمہ کیا ہمارے پاس؟ مخلوق خدا کا ترجمہ کیا؟ جو کچھ کیا ہے؟ داخل ہوتا ہے زمین میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا يدخلون فی الارض. بھائی داخل ہونے کا عربی کیا؟ یدخلون. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدخلون الجنت، ہے نا. تو پھر یلج، ولج یلجو، داخل ہونا کسے کہتے؟ آپ یہاں پر داخل ہوئے، ہے نا، روڈ سے اندر آ گئے. یہاں سے ہم باہر نکلیں گے یخرجو. تو انسان مسجد میں جاتا ہے نماز کے لیے، وہ مکمل طور پر مسجد میں داخل ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ موبائل اس کا کھلا رہتا ہے تو دنیا سے جڑا رہتا ہے، یہ تو اتفاق ہے، بھول جاتا ہے. لیکن دیکھیے داخل کے ترجمہ کیا؟ مکمل. اب دیکھیے میں کہتا ہوں کہ کلام پاک کا جو اعجاز ہے، ایک ایک لفظ، ہم تو معنی مفہوم کوئی نہیں سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ترجمہ کافی ہے. اچھا ترجمہ، آپ باہر نکلے، مکمل باہر نکلے، تو کسے نکلے تھے؟ کیا؟ دخول خروج. یہاں یلیجو ہے. اب آپ نے کبھی دانا بویا ہو تو پتہ چلے گا نا. ہم جب دانا بوتے ہیں کیسا بوتے ہیں؟ زمین تھوڑی سی کھریدتے ہیں، اور بتائیے کہ وہ مکمل زمین میں داخل ہوتا ہے؟
اس کو اگر دبائیں گے سورج کی تپش نہیں لگے گی، ہوا نہیں لگے گی تو اگے گا نہیں. تو یلج کے معنی کیا؟ دخول میں فرق ہے. دخول مکمل داخل ہوا، یلج مکمل نہیں. تو زمین میں انسان بیج ڈالتا ہے، علیم، اللہ علیم. کسان علیم نہیں، کسان نے تو چھوڑ دیا دانا اور چلے آیا. ابھی جب مئی مہینہ آتا ہے نا، مایو جون میں، کہ برسات قریب ہے تو دانا چھوڑ دیتے. چڑیا بھی چکتی ہیں کیونکہ وہ اندر دبائے گا، دخول نہیں ہو سکتا وہاں. تو یہ ہے یلج. وما یخرج منہا، مگر یہ نہ بھولیے وہو بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ دیکھ بھال کر رہا ہے اس کی، جانتا ہے. کسان تو چلا گیا، اب وہ بوند ٹپکے گی برسات کے پانی کی، اس میں تازگی آئے گی، کیا نکلے گا؟ علیم. بتائے ہمارا علم ہے؟ علیم نہیں ہے، کسی کا نہیں ہو سکتا. وما ينزل من السماء، آسمان سے کیا اترتا ہے اور کیا چڑھتا ہے؟ پانی اترتا ہے، اترتا ہے. کیا چڑھتا ہے؟ بھاپ بن کے چڑھتا ہے. رحمت اترتی ہے، ہمارے اعمال نامے چڑھتے ہیں، سب اس وسیع ہے، اترتا ہے چڑھتا ہے. اب عروج تو آپ جانتے ہیں، عروج یعنی بلندی کی طرف، معراج کو بھی عروج اسی لیے کہتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ بصیر، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو، اور اللہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو دیکھ رہا ہے. کیا مطلب تمہارے ساتھ؟ اللہ تبارک تعالیٰ. ابھی تو آپ نے، اب یہ بہت اچھا موقع ہے سمجھنے کے لیے. ابھی آپ نے سنا ثم استوى علی العرش، ہم تو زمین پر ہیں، اب وہ ہمارے ساتھ کیسے؟ سوچنے کی بات ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو نادانی کی بنا پر اللہ ہر جگہ پر ہے. اللہ ہر جگہ پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش. اب وہ حدیث ہے کہ ینزل الی سماء الدنیا، آخری وقت میں وہ اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. تو اللہ ہر جگہ پر کیسے ہیں؟ لیکن فرماتے ہیں بصیر، وہ دیکھ رہے ہیں. اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ سنیے گا. وہ ہر تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو قرآن شریف میں اس کی وضاحت ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا تو بولا کہ اذهبا الى فرعون انی معکما اسمع و ارا. کیا فرمائے؟ جاؤ، ساتھ ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہے نا. تو اور پختہ کر دیتا ہوں. آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، بچے ہیں آپ کے ساتھ میں، سامنے بقالا ہے. بچے سے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ پانی کی بوتل لے کے آؤ. وہ بچہ اکیلا نہیں جا سکتا، ابھی چھوٹا ہے. جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. مگر کیوں جاتا ہے؟ آپ بصیر ہیں، دیکھ رہے ہیں، گاڑی سے بقالا نظر آ رہا ہے نا. وہ جاتا ہے ہمت کر کے، نظر آ رہا ہے، بوتل لے کے نظر آ رہے ہیں، دیکھو جاتا ہے. تو مطلب کہ آپ ساتھ میں نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نگاہ سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں. بتائیے، ہم تو بقالے کے دروازے تک ہی دیکھتے ہیں، اندر نہیں دیکھتے. مگر اس کا اثر ہے اس بچے پر. دروازے پر آؤں گا، باپ نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بصیر. کہیں بھی جاؤ، فضا میں اڑو، سمندر کی تہ میں ٹرین چل رہی ہے، وہاں جاؤ، تاریکی میں ہر طرف. تو ساتھ کا یہ مطلب ہے. تو یہ مسلمانوں گھبراتے کیوں ہو؟ جس حالت میں ہم ہیں اللہ تعالیٰ بصیر ہے. مگر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی اور کو بصیر سمجھیں، کسی اور کو علیم سمجھیں، تو کوتاہی تو ہماری ہے. تو یہ معمولی بات نہیں. واللہ بما تعملون بصیر. اچھا، پھر یہ بصیر، اب تو آخر میں وہاں تک پہنچیں گے. تو ابھی تو ہم نے دوسرا مضمون شروع نہیں کیا ہے، چونکہ آپ 10 نمبر پر دیکھیں گے واللہ بما تعملون خبیر. اب بصیر کی جگہ خبیر آ رہا ہے، مگر اس کو وہیں پر سمجھیں گے. تو کہ بصیر میں خبیر میں فرق ہے. مگر اتنا تو ذہن میں رکھیں، لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. لہو پھر دوبارہ آ رہا ہے،
آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. اب یہ آ گیا امر، الا لہ الخلق والامر، ہے نا. انما امرہ، امر ہے، ایک امر تو ہو چکا، آپ سن چکے، تخلیقی، کن فیکون. اب یہ دوسرا امر ہے، امر کی جمع ہے. یہ ساری بادشاہت اسی کی اور سارے معاملات اسی کی طرف عود کریں گے، لوٹیں گے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تسبیح، ساری کائنات تسبیح پڑھتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس کی پاکی کی بیان کرتی ہے. وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے. اب بتائیے کہ ہمارے سارے معاملات کہاں پہنچیں گے؟ اولیاء کے پاس، انبیاء کے پاس، اس کے پاس. دنیا میں ہم کہاں لے جاتے ہیں ہمارے معاملات؟ کورٹ، قاضی، محکمہ. بتائیے وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ عزیز ہے. رسول خود فرماتے ہیں کہ میں تم جیسی گواہی دو گے ویسا فیصلہ کروں گا. حدیث آپ کو یاد ہوگی نا، بھائی 4 گواہ لے آئے تو میں ویسا فیصلہ دوں گا. اور جس نے غلط گواہ لایا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کا حق اگر غیر کو ملا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے. اور یہاں ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. آپ حق پر ہے تو کہتے ہیں کہ وہ علیم ہے، اطمینان رکھیے، اطمینان رکھیے، سارے کے سارے معاملات اس تک پہنچنے والے ہیں. تو وہ مخلوق خدا کی بنیاد پر ہے، فیصلے نہیں کرتا ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ آپ مومن ہیں، غیر مومن ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے غلط فہمی کی وجہ سے کسی کو سزا دی جاتی ہے، جیلوں میں پڑا رہتا ہے. مگر اطمینان رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب ولج علی جو آپ نے سنے، اب بڑی سہولت ہوگی. ولج اس کے معنی یاد رکھیے گا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. اب ہمارے پاس ترجمہ کیا ہے؟ داخل. یولج اللیل، رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. یہ تو کیا، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو، رازوں کو جاننے والا ہے. کیا مطلب؟ اب آپ کو معنی یاد ہوں گے. آپ بتائیں کہ رات پوری دن میں داخل ہوتی ہے؟ نہیں. دن پورا رات میں داخل ہوتا ہے؟ نہیں. یہاں داخل نہیں ہے، یولج ہے. تو یولج کے معنی کیا؟ کیا مطلب ہے؟ ایک ایک لفظ تو سنیے گا. بھائی ہم نے کیا کہا کہ بیچ مکمل داخل نہیں ہوتی. اب آپ ساتھ میں رہے گا میرے. اگر کوئی کہے کہ رات دن میں داخل ہوتی ہے، کس کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ مکمل داخل نہیں ہوتی. ایک مثال، ایک وقت آتا ہے کہ 4:30 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے نا. سارے فجر اب آپ نے پڑھ لی تو پھر دن نکل گیا. ایک وقت آئے گا کہ 5:30 بجے اذان ہوگی. کیا مطلب؟ رات دن میں مکمل داخل نہیں ہوئی، اس بیچ کی طرح 1 گھنٹے کا فرق آیا نا. اسے کہتے ہیں یولج اللیل فی النہار. مغرب کی اذان 6 بجے ہوتی ہے، پھر 7 بجے ہوتی ہے. تو کیا دن رات میں مکمل داخل ہوا؟ نہیں. 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا فرق آتا ہے. تو سمجھ گئے یولج کے معنی؟ مکمل دخول نہیں، مکمل خروج نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب ترجمہ تو ہمارے پاس اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، لیکن سمجھنا ہے کہ کیا بات ہے. اچھا، اب ولج یلج کب استعمال ہوتا ہے؟ آپ ایک آیت نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط. اس کو بھی نوٹ کر لیں. سورہ اعراف کی 40 نمبر آیت ہے. تو آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوگی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کب استعمال ہوتا ہے ولج یلج؟ کیا ترجمہ ہو کس کا ہوگا؟ آیت ہے
کہ یہ کفار، وہاں پر کفار و مشرکین کا ذکر ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ اونٹ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں. کیا مطلب؟ اب یلیجو، سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن، وہ نہ داخل ہوگا اور نہ ان کفاروں کو جنت میں داخلہ ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا مضمون، جتنے بھی جنت میں داخل ہوں گے ان کے لیے خلود کا لفظ آتا ہے، خالدین فیہا، ہے نا، خالدین فیہا، خلود، کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ایک طرف تو کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ، اور ابھی پڑھے جب کوئی نہیں رہے گا تو رہے گا، تو پھر یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. کیا مطلب؟ یدخلون الجنت. تو نوٹ کر لیں آپ کہ انسان ہے، مخلوق ہے، وہ سب فانی ہے، اور جو بقا ہے وہ بذات خود بقا نہیں ہے. فرشتے ہیں، بذات خود باقی ہیں؟ نہیں، اللہ نے عطا کی. انبیاء، جن، ساری مخلوق خدا بذات خود باقی نہیں. تو جب جنت میں ہم جو رہیں گے انشاءاللہ مومنین، وہ بذات خود خلود ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. تو یہ ہے. اچھا، وہ عالم بذات الصدور، تسبیح کے ساتھ آ رہا ہے، یہ تسبیح کے ساتھ. یہاں تک تسبیح کا بیان ختم ہوا. ساری کائنات تسبیح پڑھ رہی ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، پڑھ رہی ہے، پڑھتی رہی اور پڑھتے رہیں گے. اور وہ ایسا ہے کہ تم تسبیح پڑھو، پاکی بیان کرو. علیم بذات الصدور، صرف تسبیح ہی نہیں، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہاری نیت ہے، اسے بھی جانتا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھائی کئی لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کئی لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کئی لوگ نماز پڑھاتے ہیں، کئی لوگ خطبے دیتے ہیں، کئی لوگ دعوت کرتے ہیں، کئی لوگ لیکچر، سب کر رہے ہیں. مگر یاد رکھیے کہ آپ کو اطمینان اپنی دعوت پر نہیں، علیم بذات الصدور. ورنہ آپ سن چکے ہیں کہ مفلس اپنے تن کی قبا بیچ رہا ہے تو وائز منبر پہ کیا بیچ رہا ہے؟ دعا بیچ رہا ہے. کوئی خدا بیچ رہا ہے، کوئی خدا کو بیچ رہا ہے. اس لیے سنیے، آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، تسبیح پڑھیں، پاکی بیان کریں، مگر کیسے بیان کریں؟ یاد رکھیں کہ اطمینان بھی رکھیں. مطلب یہاں ڈرایا نہیں جا رہا ہے، آپ اطمینان رکھیے. آپ جو بھی تسبیح پڑھیں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے، علیم بذات الصدور، آپ کی تسبیح کو جانتا ہے. یہاں پر تسبیح کا بیان ختم ہوا. اب یہاں سے شروع آ رہا ہے، دیکھیے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا. کیا بیان ہو رہا ہے؟ ایمان لاؤ اس ذات پر، ساری کائنات جس کی تسبیح پڑھ رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انفاق. یہ چلے گا 10 آیت تک. دیکھیے 10 آیت میں کیا ہے، انفقوا من بعد قاتلوا وقاتلوا. آخر میں بھی وہی ہے، انفق، ایمان اور انفاق. انفاق یعنی خرچ کرنا. تو ایک پورا مضمون ہے، اور کتنی یہاں تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہم تسبیح کے بارے میں ہم آپ کو کچھ معلومات دیتے ہیں. تسبیح ہے نا، تسبیح ہم تسبیح پڑھتے ہیں رکوع میں، سجدے میں. کتنی دفعہ پڑھنی چاہے؟ جی کم از کم 3 دفعہ، ہے نا. مگر ایک مسئلہ جو ہے مختلف ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کتنی دفعہ؟ تو 3 دفعہ، 5 دفعہ. چونکہ دیکھیے، حالانکہ کئی دعائیں ہیں وہ حسن المسلم میں لکھی ہوئی ہیں. جب ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یا تو یہاں پر امام رک جاتے ہیں، رکتے ہیں مطلب ہے کہ لمبی، وہ رکوع کی لمبا ہوتا ہے، تو جسے یاد نہ ہو تو اسی کو پڑھتے رہے، منع نہیں ہے، پڑھتے رہے. اور پھر دوسری یاد کرائے، کبھی کبھی ہم پڑھ کے بتاتے ہیں. وہی یہ بھی دعا ہے الجبروت والملکوت والی، جو بھی یاد کریں، نہیں تو پھر اس کو پڑھتے رہیں.
منع نہیں. البتہ امام کے لیے قید ہے نا, چونکہ پیچھے مقتدی ہیں, کمزور ہوں گے, تو کم از کم 3 5 بھی پڑھ لیا تو گنجائش ہے اس کی. مگر ہم یہ نہیں بتانا چاہتے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کب آپ کی نماز ہوگی اور کب نہیں ہوگی. اگر کسی نے 1 دفعہ پڑھا تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, 3 دفعہ پڑھا نماز ہوئی کہ نہیں, چلیے بھول گیا, بیمار ہے بیچارہ, بیچارہ گیا نماز کو پہنچا, رکوع میں گیا, تسبیح نہیں پڑھی, یہ میں بتانا چاہتا ہوں. تو یہ مسئلہ بڑا عجب سا ہے. دیکھیے جمہور کا مسلک یہ ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم قیام میں اطمینان کرو, رکوع میں جاؤ ثم تطمئن, رکوع سے اٹھو ثم تطمئن. یہ حدیث آپ جانتے ہیں, مشہور حدیث ہے. سجدے میں جاؤ تطمئن, سجدے سے اٹھو تطمئن. تطمئن کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بالکل یعنی آپ کے اعضاء رک جائیں, یہ ہو گیا اطمینان. سمع اللہ لمن حمیدہ, اللہ اکبر, اطمینان نہیں ہوا. سجدے سے اٹھے اللہ اکبر, اطمینان نہیں ہوا. چونکہ ہمارے یہاں ایسا اکثر ہوتا ہے, چونکہ ہمارے یہاں غلط فہمی ہوئی, لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ جو آپ قیام کریں گے, قیام میں اگر آپ 10 منٹ رکتے ہیں تو اس سے زیادہ قوما میں نہ رکیں. قوما تو جانتے ہیں نا, سمع اللہ لمن حمیدہ, یہ قوما ہے. کیونکہ ایسا کیسا قیام 10 منٹ اور قوما 15 منٹ, یعنی یہ اجتہاد کیا ہے لوگوں نے, باقی کوئی حدیث رسول نہیں ہے. حدیث رسول یہ ہے کہ آپ مناسبت سے نماز پڑھتے تھے. اور سجدے میں آپ نے 7 دفعہ تسبیح پڑھی, اور سجدے کے درمیان میں ربی اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی آپ پڑھتے جا رہے ہیں, تو یہ تو غیر مناسب ہے نا. یہ مقصد تھا, لیکن تطمئن ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں اطمینان نہیں. آپ اکثر دیکھیں سمع اللہ لمن حمیدہ سیدھے چلے جاتے, اطمینان نہیں ہوتا ہے. اس کا خیال رکھے گا. یہ بڑی شدت ہے ہمارے یہاں کے بعض اماموں میں. اب تو خیر یہاں آنے سے سمجھ رہے ہیں, لیکن اب آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے اطمینان کیا ہے اور کچھ نہیں کہا, یہ تکبیرات انتقالی جو ہیں یہ فرض کا درجہ نہیں رکھتی ہیں. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. صرف احمد بن حنبل کے یہاں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3. اگر کسی نے 3 دفعہ نہیں پڑھا تو وہ سجدے سہو کے قائل ہیں. یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ وہ کتابیں پڑھیں. لیکن جمہور اس طرف ہیں کہ آپ اطمینان سے بیٹھیں. اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ترغیب نہیں دے رہے ہیں. تسبیح پڑھنا چاہے بھائی, عظیم اعلیٰ کی تو ہم نے فضیلت بتائی, لیکن یہ کہ انسان بیمار ہے, مسجد میں جا رہا ہے 27 درجے کا ثواب لینے کے لیے, تو یہ ہم نے تسبیح کے تعلق سے بتلایا. باقی آپ صحیح کر لیں, اس کے مفہوم کو جانیں, انشاءاللہ ہم ساروں کے نماز کو قبول کرے گا. اب چونکہ اب ایک مستقل دوسرا بیان ہو رہا ہے تو آپ کو وقت دیتے ہیں سوالات کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ آج کل کے حالات کے تعلق سے, چونکہ پوری دنیا میں یہ عزیز ہے, یہ علیم ہے, یہ قدیر ہے, تو ایسی ذات پر ایمان لائیں تو ہمیں خوف و ہراس کیوں ہے؟ کیوں ہم پیچھے ہیں؟ بات کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیا فاطمہ بنت خطاب کی بہنیں ہی ملی؟ کہاں گئے ہمارے قائدین؟ کہاں ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا فاطمہ بنت خطاب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کس نے تبدیل کی نا. تو یہ جو بیٹھی ہیں کون ہیں؟ ان کی بہنیں ہیں. ہمیں دعا کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق, مدد, نصرت ان کے ساتھ شامل حال رہے, اور ہندوستان کی تاریخ بدلنے کا صحرا ان کے سر پر رہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے, نہ یہ کہ ہم اپنا ذکر کرتے رہیں, تسبیح پڑھتے رہیں. بھائی تسبیح اپنی جگہ پر ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک مکان میں انگار لگی. دیکھیے لوگ غلط اگلا پچھلا کاٹ کے اگر پیش کریں گے تو میری بھی مخالفت کریں گے. انگار لگی تو لوگوں نے کہا کہ اب اس وقت تو ایسا تھا کہ بکیٹ پانی لا کے بجھا دیتے. ایک صاحب کہتے ہیں نہیں مسجد میں چلو نماز پڑھیں گے. اچھا دعا کریں گے. بھائی وقت, حکمت, دعا پہلے کرنا تھی آپ کو, تو دعا ابھی سے کریں, ہمیشہ کریں. لیکن ایک وقت اس وقت دعا تو ہمیں کرنا ہے, مگر ان کی حمایت, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو عزیز ہے, تو نے اتنا کلام پاک میں فرمایا, تو اللہ ہمارے ساتھ رحم کرما. اپنی علم کی صفت, عزیز کی صفت, قدیر کی صفت ہمارے ساتھ رکھ, اور ہمیں جو ہے ہمیشہ نسل تک اسلام کو باقی رکھ. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل
وهو علیم بذات الصدور. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو آئندہ بھی وقت سے پہلے آ جائیے چونکہ ایمان باللہ و رسول اور انفاق. چلیے صاحب یہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، جب بار بار قرآن میں آ رہا ہے. جی جی. لیکن انسان حیات میں تو نہیں ہوگا، لیکن بشکل روح تو باقی رہے گا نا. جی سوال سمجھ رہے ہیں؟ آیت کا نا. جی سوال سمجھے نا کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی لیکن روح تو باقی رہے گی. یہ سوال ہے نا، یہ ہے نا. جی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح کے بارے میں نہیں فرمایا کل من علیہا فان. کل من، ہر چیز فنا ہو جائے گی. روح کو تو دنیا جو ہے نہیں سمجھ سکی. روح کو یہ کیا ہے؟ من امر ربی. تو یہ امر ربی کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر. سوال بہت مناسب ہے. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. لہذا روح کس میں سے ہے؟ امر میں سے ہے. جی کہیے. سبح للہ ما فی السماوات ربنا ما خلقتها باطلا. تو جب اگر ایسی اور پھر کہتے ہیں کہ قل من ربکم رب السماوات سیقولون للہ قل سیقولون للہ، جب یہ ساری چیزیں ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی اور سب تسبیح کرتے ہیں، جی تو پھر کافر کون ہوئے؟ اگر سبھی تسبیح کرتے ہیں تو پھر ہم کفار کون ہوئے؟ تسبیح تو اللہ کی کرتے ہیں. ایک یہ سوال. نمبر دو، تو یہ بہت سے حشرات پرندے ہوتے ہیں جن کو ہم مار دیتے ہیں، تو کیا وہ ہم ان کو تسبیح کرتے ہیں یعنی شکار کرتے ہیں یا مارتے ہیں؟ جی سوال تو سمجھ گئے نا، بلند آواز سے کہیں انہوں نے. دیکھیے کافر کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی سنت کہ ہم نے اما کافرا و اما شکورا، ہم نے ہدایت بھیجی لیکن چپکائی نہیں. اگر سارے انسان مسلمان ہو جائیں زبردستی یا فطرت میں ہو تو پھر جنت جہنم سزا ہو کیا؟ تو سنت ہے کہ آپ جائیے دنیا میں اور امتحان میں پاس ہو جائے. جیسے کہ آپ اب اسکولوں کا امتحان ہوتا ہے نا، تو امتحان کی ضرورت ہے، پڑھتے رہو فارغ ہو جاؤ، ہے نا. تو یہ اس لیے سنت الہی ہے کہ اس میں زبردستی نہیں، لیکن ہم سارے وسائل مہیا کریں گے. اما کافروں و اما شکرا، اس آیت پر اس کا جواب ہے. اور دوسرا کیا تھا؟ جراثیم. یہ تو سائنس والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ جراثیم اس لیے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے. یہ دوسرے جراثیم کو کھا جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. پرندے کیا؟ ہاں پرندے اور حشرات وغیرہ جیسے سانپ اور کاکروچ وغیرہ، ہاں سب آ گئے. ہاں پرندوں کا ہم شکار کرتے ہیں. جی جی. تو وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تسبیح کی حالت میں شکار کر دیتے ہیں. جی جی تسبیح کی حالت میں شکار کرتے ہیں. اچھا. دیکھیے یہ پرند چرند یہ جو ہے نا صحیح ہے. لہو ملک السماوات والارض. اور کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، ہے نا. بس تو جواب ہو گیا آپ کا. یہ چرند پرند یہ گائے پوجنے کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے. تو ہمارے خادم ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے لیے بنایا تو آپ اس کا شکار کریں. اب وہ تسبیح پڑھیں گے جب آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر تو وہ بھی تسبیح پڑھے گا. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ حَدِيثَهُمْ. چلیے. اور اسلام میں داخل ہوتا ہے ہاں نماز کے کہتا ہے کچھ نہیں آتا ہاں اس کی نماز پڑھتا ہاں ہے نا. دیکھیے یہی تو ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے نا. اب اسے کیا کہا جائے؟ وہ یوں کہے کہ اللہ اکبر اور نماز پڑھے، ہے نا. نماز ہوگی کیونکہ آپ ابھی سے اسے بولیں گے کہ سورہ فاتحہ کرو تو کیسے کرے گا؟ بھائی وہ آتے ہی کہتے ہیں کہ اچھا مسلمان ہونا ہے پہلے ختنہ کرو پھر غسل کرو. کیا یہ کیا بات؟ بھائی وہ ایمان لے آیا، بس ابتدا میں وہ صرف اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہے، خاموش رہے، نماز ہو جائے گی. پھر وہ سورہ فاتحہ کرے گا، پھر سبحان ربی العظیم. تو پھر ہم نے بہت مناسب بتایا کہ اصل میں وہ رکوع سجدہ اطمینان سے کرتا رہے. بہت اچھا سوال ہے. تو سمجھ گئے نا جی. اب ہمارے یہاں وہ ایک نکاح کا بھی مسئلہ لائے ہیں کہ جوڑا اسلام میں آئے تو بولے پہلے شادی کرو. عجب حالت ہے. نام نہیں بدلنے کی ضرورت نہیں. نام بھی بدلنے کی ضرورت نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. قاری صاحب پھر ثابت ہوا کہ بہت سے جو نان مسلم ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھی عربی بولتے ہیں.
ہاں آپ دیکھیے جی جی نہیں وہ چونکہ یہ کیا ہمارے یہاں کے جو شعرا ہیں نا وہ برہمن ہیں، ہم سے اچھی اردو بولتے ہیں، ایسا کیسا؟ ہمارے یہاں شعرا میں سب مسلم نہیں ہیں، ہندو بھی ہیں. تو یہ تو انسان جو ہے جس کی محنت کرے اسے مل جاتا ہے. لہٰذا ہم لوگ پیچھے ہیں، قرآن شریف صحیح نہیں پڑھ پاتے ہے نا، معنی مفہوم نہیں سمجھتے. ہم نے اکتفا کر لیا ہے پڑھنے پر اور ہم نے اکتفا کر لیا ترجمے پر، تو ہم کیا کریں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی پیغام دے رہے ہیں. پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا. بھائی آپ کو خط آیا دادا کا باپ کا، تو آپ کسی کو کہتے پڑھو تو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ خالی وہ ریڈنگ کرے گا، ایک بھی لفظ نہیں سمجھا اسے پڑھنا نہیں کہتے. بہرحال ہم اس پر محنت کر رہے ہیں، تو دعا کرتے ہیں آپ لوگ آتے رہیے، آپ کا بھی اس میں حصہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.